آج ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑی چیز جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے یہ نشہ ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہماری سوسائٹی کے اندر کتنے ہی ہاسپٹل ایسے ہیں کہ جو نشے کے ہاسپٹل کھل چکے ہیں، اور وہاں پر کتنے ہی لوگ وہاں پر ایڈمٹ ہیں کہ جن کے نشے کا علاج کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک ہاسپٹل کے اندر گیا، وہاں کہا گیا کہ یہ جو ہمارے جو مریض ہیں ان کو کچھ ترغیب دیں اور یہ نشے کے چھوڑنے کے اوپر کچھ ان کو لیکچر دیں۔ تو وہاں میں نے ان کو کچھ باتیں کہیں، تقریباً 40 کے قریب لوگ تھے ایک ہاسپٹل کے اندر، یہ ہمارے پڑوس میں، کہ جو نشے کے بالکل عادی تھے اور وہ نشہ چھوڑنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہو چکا تھا۔ اب ان کو ہاسپٹل کے اندر لایا جا رہا ہے اور پھر لاکھوں روپے بھی ان کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں، اپنے مال کو تباہ کر رہے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ جو مقاصد شریعت نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ہم اس سے بچے نہیں ہیں، ہم اس سے رکے نہیں ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہماری زندگیاں بھی تباہ ہوئیں اور ہمارا مال بھی تباہ ہوا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ آج ہم خود بھی ان چیزوں سے بچیں اور ہم اپنے رشتہ داروں کو، خاص کر کے ہم اپنے بچوں کے اوپر کڑی نظر رکھیں۔ ہمارے بچے آج ہم اور ان کے ہاسٹل کے اندر چھوڑ کر آ جاتے ہیں، ہم پوچھتے نہیں ہیں کہ وہاں ہاسٹل کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہاں شراب پی جا رہی ہے، وہاں کوئی اور نشہ کیا جا رہا ہے۔ آئس کے کتنے سینٹر کھلے ہوئے ہیں، وہ شیشے کے کتنے سینٹر کھلے ہوئے ہیں، کس شخص کو پتہ نہیں ہے، ہر جگہ پر کھلے ہوئے ہیں۔ اور آج ہمارا نوجوان بے دڑک وہ نشہ کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ہمارا قانون بھی ایسا ہے کہ وہ قانون بھی اس کے اوپر پابندی نہیں لگا رہا، سرے عام اجازت دی رہی ہے، شراب کھانے کھلے جا رہے ہیں اور ہماری مساجد کو گرایا جا رہا ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی اور اس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا جا رہا ہے اور اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قانون بنے گا۔ آج ہماری عدلیہ نظام دیکھیں، آج ہمارا جو قانون بنتا ہے وہ شریعت کے خلاف بنتا ہے۔ آج شراب نوشی عام ہے، مساجد کو گرایا جا رہا ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ہم نعرے لگاتے ہیں، اگست کا مہینہ آتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم آزادی کے نعرے لگاتے ہیں اور ہمارا عدلیہ نظام ہے، ہمارے جو پارلیمنٹ کا جو نظام ہے ذرا ہم خود دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر سے جو قانون پاس ہوتے ہیں، عدلیہ جو نظام بناتے ہیں وہ کہاں مقاصد شریعہ کے مطابق ہے۔ یہ مقاصد شریعہ یہ کسی سوسائٹی اور معاشرے میں یہ بنیادی اصول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب تک ہمارا اسلامی معاشرہ ان اسلامی اصولوں کو اپنائے گا نہیں تو یہ اسلامی معاشرہ نہیں کہلائے گا۔ یہ ہم نام تو رکھ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے، لیکن اس کے اندر جو کام ہو رہے ہیں یہ اسلامی نہیں ہے، یہ اسلامی شریعت کے اصولوں کے خلاف ہو رہے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی بچیں، ہم اپنی اولادوں کو بھی بچائیں اور ہم اس پر آواز بلند کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے معاشرے کے اندر اگر کوئی برائی ہوتی ہے سب سے پہلے تمہارا حق بنتا ہے کہ تم ہاتھ سے اس کو روکو۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے کم از کم زبان سے تو تم کہہ سکتے ہو کہ یہ برا کام ہو رہا، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، دل سے تو تم برا جان سکتے ہو کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ اچھا کام نہیں ہو رہا۔ چاہے جائے کہ ہم اس کو پروموٹ کریں، ہم اس کا ساتھ دیں۔ کل قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس کے اندر یہ وہ لوگ بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کو جو لوگ فروغ دیتے ہیں یہ بھی کٹہرے کے اندر کھڑے ہوں گے اور ان کا ساتھ دینے والے بھی کھڑے ہوں گے، وہاں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، مختصر زندگی ہے، ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں، ہم اپنے بچوں کو بھی بچائیں اور ہم اپنے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔